تو حضرت ابراہیم اس نیت سے چلے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیں گے. 80 سال سے زیادہ کی عمر میں تو اولاد ہوئی اللہ سے دعا کر کے. وہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز واقعہ تھا. ہر باپ چاہتا ہے کہ ہو، نہیں ہے تو راضی برضا ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی اتنی عمر کے اندر، بڑھاپے میں. اور پھر وہ اولاد وہ جو آگے جا کے خود نبی رسول بننے جا رہی ہو، تو خود وہ کتنی بچپن سے نیک اور صالح، اطاعت شعار، اور اس کی فطرت کے اندر جو ہے وہ نیکیاں اور اچھائیاں ہوں گی. ان کی حضرت اسماعیل میں تھی ساری خوبیاں. تو پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے. کوئی نافرمان بیٹا ہو تو چاہے وہ اکلوتا ہو، لوگ تو اس اکلوتے سے ہی بڑی محبت کرتے ہیں، نافرمان ہو تب بھی. اور یہ اس طرح کے صاحبزادے. اب اگر یہ دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ تھی ان کی اصل جو اسپرٹ تھی کہ اللہ کا حکم ہوا ہے، تو اب جان و مال دونوں، ان کے مال اولاد سب اللہ کی دی ہوئی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تمہیں تو یہ آزمائشیں ہیں تمہارے لیے، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں. وہ آئیڈیل لوگ یہ تھے، نمونہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک شخصیت کے لیے قرآن نے اور کہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور حضرت ابراہیم کے لیے کہا. تو حضرت ابراہیم اب بیٹے کو ان اکلوتے جس سے بے پناہ محبت تھی ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے، اور اپنے نزدیک تو انہوں نے ذبح کر دیا. بالکل آخری وقت پر انہیں روکا گیا. میں نے پہلے بھی شاید 2-3 بار پڑھا ہے شعر، لیکن دل چاہتا ہے اس موقع پہ ہمیشہ سنا دیا کروں آپ کو. خلیل مست میں جنوں تھا، جنوں نے دیوانگی کی شراب میں مست تھے وہ، تو محبت کے اندر اللہ کی، تو ان کو ہوش ہی نہیں تھا. مگر میں تجھ سے خلیل مست میں جنوں تھا، مگر میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، ردائے حق کی چھری کے نیچے حیات آئی کہ موت آئی؟ ردائے حق کی چھری کے نیچے زندگی آئی یا موت، ہمیشہ کی زندگی. تو حضرت ابراہیم نے تو اسی پر عمل کر ڈالا. اصل میں یہ ہے جان و مال کی قربانی، یہ ہے مال اور اولاد کی آزمائش، جس میں وہ بہت آخری درجے پر کھرے اترے. یہ بات تو انسان کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر دین کی ضرورت ہو تو آپ اپنے بیٹوں کو قربان کر سکتے ہیں یا نہیں. ذبح کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اگر دین کی ضرورت ہو تو اپنے سارے مال دے سکتے ہیں یا نہیں. اگر دین کی ضرورت ہو تو اپنی اولادوں کا، اپنے گھر والوں کا اللہ کی محبت اوپر ہوگی اور یہ دوسرے نمبر پر جائے گی یا نہیں. یعنی ذرا دیر کو خیال بھی نہیں گزرا ان کا. خیال آتا، اسٹرگل ہوتی، کشمکش ہوتی، اور اس کے بعد جا کر عمل کرنے کے لیے چلتے ہو. خیال آتا، کشمکش ہوتی تو یہ بھی خیال آتا کہ خواب کی تعبیر سوچیں. خیال آتا اور کشمکش ہوتی تو یہ بھی ہوتا کہ رسول ہیں اللہ کے، اگر اس طرح کا اللہ کو کروانا ہی ہے تو ان کے پاس تو فرشتے آتے تھے، وہی اترتی تھی اللہ کی طرف سے، بہت کلیئر ہو جائے گا. دعا کرتے کہ واضح کر دیجئے، اگر کوئی سمجھ نہیں سکے تھے تو سوچا نہیں انہوں نے. یہ حضرت ابراہیم کا ایک دور تھا. بات کو ایک دوسرا دور تھا جب یقین اس درجے پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ اونچائی کے درجے کے اوپر پہنچ گیا تھا. بہرحال تو حضرت ابراہیم کا یہ اسوہ تھا. تقویٰ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اللہ سے ایسی محبت کہ اس کی رضا کے خلاف کچھ نہ کرے انسان. کچھ بھی کرنے سے ڈر لگنے لگے اس کی رضا کے خلاف. یہ اصل میں تقویٰ ہے، محبت کی زیادتی کی وجہ سے، سزا کے ڈر سے نہیں. تقویٰ اسے کہتے ہیں. تو اب اگر آپ جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس واقعے کو ریکال نہیں کریں گے، اپنے ذہن میں تازہ نہیں کریں گے، یہ عہد نہیں کریں گے کہ یہ اسپرٹ تو میری بھی ہونی چاہیے کہ اللہ آپ نے اس وقت اس جانور کو قبول کر لیا ہے، آپ کا شکریہ، لیکن میری جان کی ضرورت ہوگی تو اپنی جان حاضر، میرے بچوں کی جان کی ضرورت ہوگی تو میرے بچے حاضر، میں ہمیشہ قربان کر دوں گا اور سوچوں گا نہیں کچھ اور. جب تک یہ اس واقعے کو تازہ کر کے، یہ اسی لیے ہوتی ہیں یادگاریں، ورنہ ضرورت کیا تھی اس کو آگے چلانے کی. ایک واقعہ تھا، ہو گیا، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا. آپ سب کا یہ امتحان آپ کے پاس الگ الگ طرح سے آتے ہیں. یہ خواب تو دکھایا نہیں جائے گا کہ جاؤ بیٹوں کو ذبح کرو. یہ اس واقعے کی یاد تازہ کی